الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل قدر علماء کرام و دعات، بزرگان قوم و ملت، کارکنان اسلامک دعویٰ سینٹر جلاجل، معزز سامعین، پروگرام میں شریک عزیز بچوں، جمعہ کا مبارک دن، مبارک مجلس دینی اور علمی، مختلف کمپنیوں سے، مؤسسات سے، شرکات سے، دکانوں اور مکانوں سے، پاس پڑوس کی بستیوں سے تشریف لائے ہوئے یہ مبارک چہرے بلا شبہ آپ کے بیچ میں اپنے آپ کو، اور وہ بھی بحیثیت مقرر اور خطیب، پا کر دل ماری خوشی کے باغ باغ ہو رہا ہے۔ اس عطائے ربانی پر میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ ساتھ ہی میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی کوششوں سے، جن کی کاوشوں سے یہ حسین مجلس منعقد ہوئی ہے، چاہے وہ اس مکتب کے مدیر ہوں، چاہے اس مکتب کے داعی عزیزم اجمل سلمہ، باہر سے ہمارے آئے ہوئے رفقا، دعات، مختلف مکاتب سے تشریف لائے ہوئے بھائی اور دیگر سامعین۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہماری کوششوں کو دین حنیف کی سربلندی کا ذریعہ بنا دے، ہماری اس حاضری کو ہمارے لیے حلال روزی میں برکت کا سبب بنا دے، ہماری اس حاضری کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ دینی اور ملی بھائیوں، مہینہ حج کا شروع ہو چکا ہے۔ حج کے اعمال اور افعال کو اگر آپ بغور دیکھیں گے تو ایک عظیم شخصیت، دین حنیفی کے سب سے بڑے علمبردار، قبیل حق و صداقت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد گھومتا ہوا نظر آئے گا۔ دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ایسے موقع پر، مناسب جگہ پر کیوں نہ خلیل اللہ کی زندگی کو، سیرت و حیات کو موضوع بحث بنایا جائے۔ قومیں دراصل وہی زندہ رہتی ہیں جو بزرگوں کی سیرت و کردار کو، ان کی خدمات کو، ان کے اعمال کو سجا کر کے، سنوار کر کے رکھتی ہیں اور آنے والی نسلوں کو اس پر چلنے کی دعوت بھی دیتی ہیں۔ آج کا یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے۔ خلیل اللہ کی زندگی کو پڑھنا، ان کی سیرت و کردار کا مطالعہ کرنا، محیر العقول جو ان کی زندگی میں واقعات پیش آئے ہیں ان کو سیکھنا،
ان کی زندگی میں جو ابتلاءات اور آزمائشیں آئی ہیں ان سے ہمیں کیا درس حیات ملتا ہے، ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ان سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، انہی کا بیان مقصود ہے، اور اسی مقصد کے لیے آج کی یہ مجلس برپا کی گئی ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ دینی بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کی ہدایت و رہبری کے لیے، ہم انسانوں کو لیڈ کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ان برگزیدہ ہستیوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے 5 کو اولو العزم رسول قرار دیا، جن کا ذکر خصوصی طور پر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ ہر برگزیدہ پیغمبر اور رسول کی زندگی اپنے اپنے زمانے کے انسانوں کے لیے، ان کے ماننے والوں کے لیے اسوہ اور نمونے کی حیثیت رکھتی تھی، اور بعض بزرگوں کی زندگیاں قیامت تک کی انسانیت کے لیے اسوہ اور رہنما کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو ان اولو العزم 5 رسولوں کی زندگی میں ایک ایسی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے جو شخصیت بالکل منفرد ہے، بالکل متمیز ہے، اور وہ شخصیت ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی۔ آپ کی زندگی اتنی اہم، آپ کی سیرت و کردار اتنی اہم کہ انسان کامل، ختم الرسل، ہادی برحق، پیغمبر اعظم، سید الاولین والآخرین، سید الرسل، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی کو قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے لوگو تمہارے لیے آمنہ کی لال کی زندگی اسوہ ہے۔ قیامت تک آنے والے انسان آپ کی سیرت و حیات کو اپنائے بغیر اللہ کی بنائی ہوئی جنت نہیں پا سکتے۔ لیکن اس رسول کو قرآن مجید کے اندر بار بار مختلف اسلوب میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تلقین کرتا ہوا نظر آتا ہے، فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ اے نبی دنیا کے اندر اگر آپ کو کسی شخص کو اپنا آئیڈیل، اپنے لیے رہنما، اپنے لیے سمپل، اپنے لیے اداہرن بنانا ہے، کسی کی زندگی کو اپنے لیے، آپ کو سیرت و کردار کو اپنے لیے آئیڈیل اگر آپ کو بنانا ہے تو وہ زندگی کس کی ہے؟ خلیل اللہ کی، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، کہ اے لوگو تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں اسوہ ہے۔ اور کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ ابراہیم کی زندگی سے اعراض، آپ کے سیرت و حیات سے اعراض، آپ کے طریقے سے روگردانی وہی کرے گا جو پاگل ہوگا، جو بھٹکا ہوا ہوگا حق سے۔ اور کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بارے میں یہ بتاتا ہوا بیان کرتا ہے، تلقین کرتا ہے کہ آخر ابراہیم کی زندگی کیوں آئیڈیل ہے، کیوں نمونہ ہے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ جب ان کے رب نے کہا کہ مکمل طور سے اسلام لے آؤ، ایمان لے آؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کوئی مرضی نہیں رکھی، دنیا ناراض ہو ناراض ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، سب سے کٹ کر یکسو ہو کر خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انہوں نے اپنا رخ کر لیا۔ میرے بھائیو اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اگر آپ پڑھیں گے قرآن مجید کی روشنی میں، صرف اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و حیات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے سامنے 2 بنیادی چیزیں آئیں گی۔ پہلی بنیادی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو یہ نظر آئے گی کہ ہر حال میں حق بات کو کہنا ہی کہنا ہے، البتہ اسلوب اور لہجہ انتہائی ظریفانہ ہوگا، حکیمانہ ہوگا، سوجھ بوجھ والا ہوگا، لیکن حق بات سے مکر جائے، حق بات کو ہر حال میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کہی ہے، لیکن کہنے میں آپ نے اسلوب کو اچھا اپنایا۔ دوسری چیز آپ کو
جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک نمونے کے طور پر کھل کر کے سامنے آئے گی، وہ یہ چیز آئے گی کہ حق کی دعوت دیتے ہوئے اگر پریشانیاں، آزمائشیں، ابتلاعات زندگی کا حصہ بنتی ہیں تو شکو شکایت کرے بغیر، جزا فضا کرے بغیر صابر و شاکر رہنا ہے۔ اس پر ہر حال میں اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہے، اس پر انہیں راضی رہنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے میرے بھائی اور دوستو کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہر اس چیز کی قربانی کو پیش کیا ہے اللہ کی محبت کو پانے کے لیے، جن کی قربانی کا معاملہ اگر انسان نہیں انبیاء کے سامنے آئے تو روح کانپ جاتی ہے۔ ان چیزوں کی قربانی جو دنیا میں محبوب ترین چیزیں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان چیزوں کی قربانی اللہ کی محبت کو پانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی ہے، اور ان آزمائشوں سے مسکراتے ہوئے گزر گئے ہیں جہاں جانے کے بعد انسان ثابت قدم رہنا عام انسان کے لیے ممکن ہی نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آئیے قرآن مجید کے انداز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور ان کی امتحانات کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا چند کلمات۔ یہ کیا ہیں کلمات؟ مفسرین نے مختلف چیزیں ذکر کی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وطن سے ہجرت اللہ کے دین کی سربلندی، ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے، نمرود کی آگ میں ڈالے جانے کے باوجود اس پر صبر و شکر کے ساتھ راضی رہنا، اور ترک وطن، بیوی بچوں کی قربانی، اور انہیں چھوڑ کر کے فلسطین کی طرف جانا، اور مختلف ساری چیزیں ہیں۔ اور اگر قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ تمام یہ چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور مفسرین ذکر کرتے ہیں، ان کا انفرادی ذکر بھی قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ اور اسی لیے ہم نے آج کا موضوع ہی چنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مثالی کیوں، اللہ نے انہیں یہ مقام کیوں دیا، یہ مرتبہ، یہ رتبہ، انہیں یہ حیثیت کیوں حاصل ہوئی۔ میرے بھائی اور دوستو، آئیے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کون کون سی آزمائشیں تھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کیسے پار کیا، اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سب سے پہلی آزمائش ان کی عقل سلیم کی تھی، ان کی سوجھ بوجھ کی تھی، ان کی فطرت کی تھی، ان کی سلیقہ مندی کی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ صاف لفظوں میں فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سوجھ بوجھ کی جہاں تک بات ہے، رشد کی جہاں تک بات ہے، سمجھداری کی جہاں تک بات ہے، سلیقہ مندی کی جہاں تک بات ہے، ہم نے بچپن ہی سے ابراہیم علیہ السلام کو سوجھ بوجھ دی تھی، عقل سلیم کی دولت سے نوازا تھا۔ اور یہ عقل سلیم کی دولت حق اور باطل کے درمیان امتیاز کی تمیز، امتیاز پیدا کر لینا، فرق کر لینا، اس کی سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے دے دے یہ بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ابراہیم علیہ السلام آنکھ کھولتے ہیں ایک ایسے معاشرے کے اندر، ایک ایسے گھرانے کے اندر جو گھرانہ، جو معاشرہ شرک و بت پرستی میں ڈوبا ہوا تھا۔ باپ آزر صرف بتوں کو بناتا ہی نہیں تھا، بتوں کو بیچتا ہی نہیں تھا، بتوں کی منڈی کا مہنت ہی نہیں تھا، بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا۔ لیکن ایسے ماحول میں، ایسے معاشرے میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی جہاں شرک و کفر کے بھیڑیے غرایا کرتے تھے، لومڑیوں اور گیدڑوں کی پوجا ہو رہی تھی، لیکن آپ کا بچپن بھی محفوظ رہا۔ اور یہ کیوں نہ ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے آگے چل کر کے مقام نبوت اور رسالت پر فائز کرتا ہے، اس کے بچپن کی زندگی کی بھی کیا کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ اللہ انہیں عقل سلیم کی دولت دے دیتا ہے تاکہ آگے چل کر کے جب وہ شخص کہے کہ میں نبی ہوں اللہ کا، بھیجا ہوا پیغامبر ہوں اللہ کا، رسول ہوں اللہ کا، تو کوئی شخص انگلی نہ اٹھا سکے اس کی سیرت و حیات پر۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ نعمت
اللہ तबारक व तआला ने उन्हें बचपन से दी थी। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की पहली आजमाइश थी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान खुद गवाही देता है कि वो इस इम्तिहान में मुकम्मल तौर से कामयाब है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की दूसरी आजमाइश, दूसरा इम्तिहान मैदान दावत का है, अमली ज़िंदगी का है, आपकी सबात कदमी का है, आपकी जुर्रत का है, आपकी जवामर्दी का है, आपके इस्तिक़लाल का है। मैदान दावत में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कदम रखते हैं और दावत की शुरुआत एक ऐसे मुआशरे के अंदर जो मुआशरा कुल्ली तौर से शिर्क और बुत परस्ती में डूबा हुआ है। आबा और अजदाद का दीन जहाँ दीन समझा जाता है, मेरे भाइयों और दोस्तों, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस मुआशरे के अंदर दावत तौहीद को फैलाना शुरू किया। दीन की दावत, अल्लाह की तरफ सही माने में पेशानियाँ झुक जाएं, अल्लाह की बंदगी में लग जाएं, अल्लाह की वहदानियत का क्या माना मफहूम है, तौहीद का क्या हकीकी माना और क्या मतलूब है, उसको समझाना शुरू किया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, यहाँ मैं एक मिनट के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत की शुरुआत कहाँ से की। सबसे पहले जोर आजमाइश हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहाँ हुई? क्या हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आज के लोगों की तरह कि जो एक लड़का मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, कहा गया कि तालीम बंद कीजिए, चलिए दावत में और ऑस्ट्रेलिया निकल जाइए सीधे, या फला जगह चले जाएं, हजरत के साथ अगर किसी का दिल दुख जाए तो मैं उसे एक बार नहीं 10 बार माफी चाहता हूँ। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, आप दावत के मैदान में भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को आप उसवा बनाइए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत की शुरुआत कहाँ से की और क्यों ना करते। खुद आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहा है, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि ऐ नबी अपने अक़रबा को अल्लाह का खौफ, अल्लाह के अजाब से बचने की तलकीन कीजिए। और यही तरीका हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी था। आपने दावत की शुरुआत अपने बाप से की। आप क्या समझते हैं कि उस मुशरिकाना माहौल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शिर्क की गलाजतों गंदगी से महफूज रह गए? बस ऐसे ही बाप ने छोड़ दिया होगा? बाप ने कोई दबाव नहीं डाला होगा? बाप ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेटा होने के नाहिए से ये नहीं कहा होगा कि बुतों को ले जाओ मंडी में बेच लाओ? जरूर कहा होगा। जब जवानी के करीब आते हैं, बाप ने कहा कि आओ बेटे, हम तुम्हें आबा और अजदाद के दीन की शान और शौकत दिखलाते हैं और बुतों की अजमत बयान करते हैं और तुम्हारे सामने ये चीज़ पेश करते हैं। लेकिन कुरान मजीद का अंदाज देखिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के सामने किस तरह से तौहीद की दावत को रखा और बाप की बात को, उसका अदब व एहतराम अब रखते हुए किस तरह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को जवाब दिया। कुरान मजीद को पढ़िए, अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि आज़रा अतत्तख़िज़ु असनामन आलिहा इन्नी अराका व क़ौमक फ़ी ज़लालिम मुबीन, कि अब्बू, मेरे अब्बा जान, अतत्तख़िज़ु असनामन आलिहा, अपने हाथों से बनाए हुए स्टैचू, अपने हाथों से गढ़े हुए लकड़ियों और मिट्टियों की ये बुत, उनके सामने आस्था के नाम पर, उम्मीद के नाम पर, हाजत बरारी के नाम पर, जरूरत पूरी होने के नाम पर आप हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, अपनी पेशानी को टेकते हैं, चढ़ावा और बतासा उनके सामने पेश करते हैं। और ये तो आपके लिए अब्बू ये क्या फायदा देने वाले हैं? ये खुद नहीं सुनते, ये कोई चीज हरकत तक नहीं कर सकते, मक्खियां इन पर बैठ जाएं, पैखाना कर दें, पेशाब कर दे जानवर, ये करने उसको हटा नहीं सकते। खाना इनके सामने आप रखते हो, इसको खा नहीं सकते। अतत्तख़िज़ु असनामन आलिहा इन्नी अराका व क़ौमक फ़ी ज़लालिम मुबीन, अब्बा मैं आपको और आपकी कौम को खुली गुमराही में देख रहा हूँ। या आबती ला ताबुदी शैतान इन्न शैतान कान लिर्रहमान असिया, अब्बा ये तरीका नहीं है, तौहीद का नहीं है, नजात पाने का नहीं है, ये तो शैतान ने आप लोगों की अक्लों को माऊफ कर दिया है। आप शैतान की पैरवी कर रहे हो, नफ्स की बंदगी कर रहे हो, आबा और अजदाद के दीन पर चल रहे हो। आप इस तरीके को छोड़ दें और शैतान भटका हुआ है, आप लोगों को भी गुमराह कर देगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम साफ लफ्जों में बाप से कहते हैं कि आप अताबुदून,
ایسی چیزوں کو پوج رہے ہو جو اپنے ہاتھوں سے آپ بنائیں، ستو کا خدا بنائیں، خود پیٹ پوجا کریں اور اسی کی پوجا کریں، اسی سے امیدیں، اسی سے حاجت برائی اور اسی سے ضرورتیں، اسی سے اولاد مانگنا، اسی سے نوکری اور چاکری کی بھیک مانگنا، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اور یہ بھی آگے کہا یا ابتی، اے میرے ابا جان، اللہ نے اس علم سے مجھے نوازا ہے، ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میرے پاس اللہ کا حکم آیا ہے، اللہ کی جانب سے پیغام آیا ہے جو آپ کو نہیں۔ ہمارے یہاں بڑی پریشانی ہے، باپ ہر معاملے میں ٹانگ اڑا دیتا ہے۔ باپ کو دیکھیے، میں ہمارے سامنے جو لوگ ہیں اکثریت اس میں وہی لوگ ہیں جو باپ کے مرتبے میں ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمارے یہاں عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے کہ بیٹا ڈاکٹر ہے، باپ جا کر کے وہاں ٹانگ نہیں اڑائے گا، لیکن بیٹا عالم آ کر کے باپ کہے گا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، میری بات مانو، یہ باپ دادا کا طریقہ ہے، اس کو چھوڑنے کی جرات مت کرو، تم گمراہ ہو رہے ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنے باپ سے، کیسے سمجھایا تھا اپنے باپ کو، اور کیا بتایا تھا کہ میرے پاس جو علم ہے وہ آپ کے پاس، باپ کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن میرے بھائی اور دوستو یہ ضروری نہیں کہ آپ کے ابا حضور، آپ کے خاندان والے دین کا علم بھی آپ سے زیادہ رکھتے ہو۔ جتنا بھی پیار ابراہیم علیہ السلام نے لہجے میں نرمی، سنجیدگی، متانت، سوجھ بوجھ دکھائی، سب کچھ، لیکن مشرک کینہ پرور ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ مشرک باپ بھی ہو تو وہ بھی کینہ پرور ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جتنی بھی انداز سے آپ نے دعوت کو پیش کیا، توحید کی بات کو انہوں نے سمجھایا، لیکن باپ سرکشی پر آمادہ ہے، باپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ الجھا ہوا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا۔ ابراہیم تو میرا بیٹا، میرے خون کا، میرا نطفہ، میرے گھر پلا بڑھا، میرا کھایا، میرے ہی بتوں کو برا بھلا کہے گا؟ اراغب انت، باپ دادا کے طریقے سے ہٹے گا، میرے ہی معبودوں کی پرستی سے جو منہ چرائے گا، طریقہ بدل لے گا اور ان کی برائی کرے گا؟ سنو، اگر تم سدھر نہ گئے، اپنی اس عادت سے باز نہ آ گئے، اپنی اس روش کو تم نے چھوڑا نہیں، لئن لم تنتہ لارجمنک، پتھر ماروں گا، گھر سے نکلو، فہجرنی ملیا، نکلو، وراثت سے محروم ہو جاؤ، تمہیں کوئی چیز ملنے والی نہیں۔ یہاں پر میرے بھائی اور دوستو، درس حیات ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک بیٹے کے لیے، اگر ایک بیٹا یہاں آ کر کے یا کہیں پر جا کر کے اہل توحید کے ساتھ بیٹھ کر کے اسے شرک و بدعت کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے، اسے اولیاء پرستی سے نفرت ہو جاتی ہے، اسے بزرگوں کے آستھانوں پر، قبروں، درگاہوں پر جانے کے قباحت اس کے سامنے آ جاتی ہے کہ آخر یہ سوئے ہوئے بت بھی قبروں کے اندر جنہیں بنا لیا گیا ہے، آج جہاں جا کر کے نوکری اور چاکری کی بھیک مانگی جاتی ہے، قسمت کے بنانے اور بگاڑنے کا سوال کیا جاتا ہے، یہ مشرک نما جو مسلمان آج موجود ہیں، میرے بھائی اور دوستو، یہ جو طریقے ہیں یہ غلط ہیں، اور اس پر اس کے گھر سے اس کی مخالفت ہوتی ہے، اس کے باپ کی طرف سے اس کی مخالفت ہوتی ہے، اس کے خاندان کی طرف سے اس کی مخالفت ہوتی ہے، تو اسے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و کردار کو دیکھنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو باپ کہہ رہا ہے لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا، باز نہ آئے تو پتھر ماروں گا، وراثت سے محروم کر دوں گا، گھر سے نکل جاؤ۔ لیکن ابراہیم کا کیا جواب تھا؟ ایک بیٹا جو لائق بیٹا ہوتا ہے، جسے سپوت کہا جا سکتا ہے، جو سمجھدار بیٹا ہوتا ہے، باپ کا ادب و احترام اپنی جگہ پر، آپ ابا حضور ہیں، لیکن حق بات کہنی تھی کہا، لیکن کتنا نرم لہجہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ آپ فرما رہے ہیں سلام علیک، آپ مجھے پتھر مارنے کی بات کہیں، گھر سے نکالیں، آپ ابا حضور ہیں، ہم تو اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ کی سلامتی کی ہم دعا کریں گے۔ بلکہ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم آپ کے لیے مغفرت کی بھی دعا کریں گے۔ اس وقت مشرک باپ کے لیے مغفرت کی جو مناہی ہے شریعت میں، اگر اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے تو وہ حکم نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے رب سے ہم تمہاری مغفرت کے لیے کیا کریں گے؟ دعا بھی کریں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، باپ کا مقام اور مرتبہ اگر وہ مشرک بھی ہے تو اخلاق
جو ہونا چاہیے بیٹے کا بلند اور عالی ہونا چاہیے، سیرت و کردار جو اس کا ہونا چاہیے بلند اور عالی ہونا چاہیے، تعامل اس کے ساتھ انتہائی سنجیدہ اور سوجھ بوجھ والا ہونا چاہیے، فہم و فراست کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ ابا اگر پتھر مارو گے کلاشن کوف لے آؤں گا، اپنے بھائیوں کو لاؤ گے جوان ہو اکڑی ہوئی گردن ہے سب کو لاٹھی سے مار کر کے کیا کر دوں گا، ڈھیر کر دوں گا، بلکہ حکمت کو انہوں نے اپنایا اور سلیقے کو انہوں نے اپنایا، اور طریقے کو جو نبیوں کا ہے وہی میرے بھائیوں اور دوستوں ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب باپ کی طرف سے دیکھا کہ مایوسی کا سامنا ہے، باپ ماننے والا نہیں ہے، تو آج میں اپنے بھائیوں کو دعات کو بھی کہنا چاہوں گا، ہمارے سامنے بھی اس طرح کی شکایتیں ہوتی ہیں کہ فلاں کمپنی میں فلاں ایک آدمی ہے جو بڑا عنید ہے، دشمنی پر آمادہ ہے، اور وہاں درس کو خراب کر رہا ہے، کنڈم کر رہا ہے، وہاں شوشے اور ہنگامے اور فتنے پیدا کر رہا ہے۔ ہمارے بعض دعات ہیں جو کہتے نہیں درس حال میں وہی ہم کریں گے۔ میرے بھائی میدان اور بھی ہیں، آپ اگر ایک جگہ فتنے کے شکار ہو رہے ہیں، آپ کی دعوت اور متاثر ہو جائے گی، تو آپ پیار سے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ اللہ کے ہاں ذمہ دار ہو، اور بھی دیکھیں میدان۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ باپ عنید ہے، سرکشی کی راہ اپنا رہا ہے، مایوسی اس کی جانب سے ہے، تو آپ قوم کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ بھی وہی اسلوب اپنایا جو سوجھ بوجھ والا ہونا چاہیے، انتہائی حکیمانہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کی کو متوجہ ہوتے ہیں، قوم کو دعوت توحید دیتے ہیں، بتوں کی بے ثباتی کو ان کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ یہ بت جن کو تم بناتے ہو، جن کو تم اپنے ہاتھوں سے گڑھتے ہو، ان سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ اسٹیچو جو لکڑیوں کے، پتھروں کے، مٹیوں کے بنا رکھے ہو بابا دادا کے نام پر، اور ان کی پوجا کرنے لگے ہو کہ یہ تمہاری مرادیں پوری کر دیتے ہیں، یہ تمہاری ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، چمٹ کر کے بیٹھ گئے ہو، یہ ایسا کچھ کرنے والے، تمہارے کام آنے والے، تمہاری مشکل کشائی کرنے والے، تمہیں نفع پہنچانے والے نہیں ہیں۔ توحید اور ہے، نفع پہنچانے والا ان سب کا خالق ہے، جو تمہارا بھی خالق ہے، جو تمہارے ان جھوٹے معبودوں کا خالق ہے۔ بتوں کی بے ثباتی کو اور بتوں کی بے وقاتی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کس انداز سے بیان کر رہے ہیں، آگے بیان کرتے ہیں اسلوب بدل کر کے، اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون، کہ قوم کے لوگوں اتعبدون ما تنحتون، جس کو خود اپنے ہاتھوں سے پتھر کی شکل میں، لکڑیوں کی شکل میں تراشتے ہو، گڑھتے ہو، مٹی کی شکل میں وہ مختلف چیزیں لگا کر کے بناتے ہو، اتعبدون ما تنحتون، پوجا انہی کی کرتے ہو جن کو تم خود بناتے ہو، جو خود اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم انہیں کھڑا نہ کر دو، اور کھڑے ہونے کے لیے ان کے لیے سپورٹ نہ لگا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنا پیارا انداز ہے میرے بھائیوں، اور کتنا مسکت جواب ہے ان کے سامنے، اتعبدون ما تنحتون۔ اسلوب اور بدلتے ہیں، آخری چوٹ لگاتے ہیں قوم کے ذہن و دماغ پر تاکہ قوم کے لوگ بات کو سمجھ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اف لکما اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تمہاری عقلوں پر، تمہاری عقلیں کہاں چلی گئیں، کہاں تمہاری عقلیں مار دی گئی ہیں، کہتے ہو کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں۔ کیا کہتے تھے وہ قوم کے لوگ، کیا کہتے تھے قوم کے لوگ؟ قوم کے لوگوں کا کیا جواب تھا جو آج کے زمانے کا مشرک نما مسلمان کہتا ہے، وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم تو باپ دادا کو پائے ہیں انہی کی عبادت کرتے ہوئے، ایسے ہی کرتے ہوئے، بھائی ان کی بخشش ہو گئی ہماری بھی بخشش ہو جائے گی۔ بھائی اختلاف مت پیدا کرو، قوم کے اندر فتنے کا سامان مت پیدا کرو، یہ باتیں اپنی آپ سنبھال کر کے کہو، یہ باتیں کہاں ابا بخشے نہیں جائیں گے، دادا بخشے نہیں جائیں گے، نئے نئے طریقے لے کر کے تم کہاں سے چلے آئے؟ میرے بھائیو اور دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا بھی یہی جواب تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم سمجھنے والی نہیں ہے، آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں سمجھاؤں گا، تمہارے بتوں کے ساتھ کوئی ترکیب کروں گا۔ توحید کا یہ متوالا دین آتا ہے میلے کا، اور آج مسلمانوں نے بھی اپنے دین کو میلے اور ٹھیلے کا دین بنا دیا ہے، مزے اور مستی کا دین بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، جو دین توحید عبادت کا ہے، ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خوشی کا موقع آئے،
تو सजदे शुक्र बजा लाओ, और मुश्किल की घड़ी आए तो अल्लाह के चौखट पर पेशानी टेक दो, अल्लाह के सामने इबादत के लिए अपने आप को पेश कर दो और जिक्र व अस्कार के लिए वक्फ हो जाओ। अल्लाह के जिक्र से अपने दिलों को इत्मीनान दिलाओ। हमारे शेख ने बड़ी तफसील से और बड़ी ही कीमती बातें और बड़े ही सुलझे अंदाज से और बड़े ही मुख्तसर अंदाज में आपके सामने जो बातें पेश की हैं, यकीन माने उन्हें दर्स हयात बनाने के लिए आप और हम सबको जो लग जाना चाहिए। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं समझाऊंगा। मेले का दिन आता है, कौम के लोग मेले की तरफ रवाना है। बाप इब्राहिम को कहता है आज़र कि चलो तुम्हें हम मेले में बाप दादा के दीन की शौकत दिखाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हकीमाना जवाब दिया, कहा कि मैं बीमार हूँ, या मैं अगर इन बुतों की गंदगी को देखूंगा, जो शिर्क तुम कर रहे हो, झूठ नहीं बोले, तो मैं इन चीजों से मैं बीमार हो जाऊंगा, गोया मेरी तबीयत परेशान हो जाएगी। मेरे अंदर कुव्वत बर्दाश्त नहीं है कि पेशानियां जो अल्लाह के सामने झुकने के लिए अशरफुल मखलूकात, इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, अपने हाथों से बनाई हुई चीजों को उनके सामने अपने पेशानियों को जाकर के टेक दे। कौम मेले के अंदर चली जाती है। तौहीद का मतवाला, दीन हनीफी का अलंबरदार, बाबिल का मुबल्लिग आज़म इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत खाने में घुस जाते हैं, कुल्हाड़ी ले करके इस ठाकुर को तोड़ा, उसकी नाक तोड़ी, किसी को पैर को तोड़ा, किसी को कहीं से तोड़ा, और तोड़ ताड़ करके सबको बड़े बुत के गर्दन में या उसके कान में कुल्हाड़ी को लटका दिया। चले आए बच बचा करके। कौम के लोग मेले से वापस आते हैं, अपने बुतों का हाल देखते हैं। कोई नाक के बल गिरा पड़ा, कोई सर के बल, किसी की सर गायब, किसी का सर गायब, किसी का जिस्म का फला हिस्सा गायब। लोगों ने क्या कहा, मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु मिनज़्ज़ालिमीन, जिसने भी हमारे बुतों के साथ ये हरकत की है वो मुजरिम है बहुत बड़ा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कौम इकट्ठा हो जाती है, छेमी गोइयां होती हैं, आवाज एक साथ मिलती है कि ऐसे शख्स को पकड़ा जाए और उसे करारे वाकई सजा दी जाए। और उसी में से कोई कहता है, फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहिम, है एक जवान जो हमारे इन बुतों की बुराई किया करता है, हो ना हो उसी ने ये काम किया होगा। मेरे भाई और दोस्तों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो एक दावत को पेश करने के लिए, तौहीद की बात को ज़हन और दिमाग में बिठाने के लिए, और इंसान पर वमा अलैना इल्लल बलाग, यही है। अल्लाह ताला जिसको तौफीक दे दे हिदायत की, वही हिदायत पाता है। मेरे भाई और दोस्तों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाजिर किए गए। सवाल होता, मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहिम, अय इब्राहिम बताओ हमारे ये बुतों के साथ गुस्ताखी करने वाला मुजरिम कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, इन्हीं से पूछो ना, वो बड़े से पूछो, कान पे लटकाए हुए है, हो ना हो यही मार के तोड़ करके गुस्सा हो गया, और इसने तुम्हारे अपने छोटों ने नाफरमानी की हो और इनको मार तोड़ करके जो है उसने। बात लंबी होती है, बात लंबी ना हो जाए, और किस्सा बड़ा मशहूर है, आप लोग भी जानते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो लोग कहते हैं, तुम खूब जानते हो कि ये बुत बोलते नहीं हैं, ये बुत सुनते नहीं हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, जो बुत बोल ना पाए, जो बुत सुन ना पाए, तुम्हारी फरियादों को कैसे सुन लेता है? जो बुत अब तुम्हारी बात को सुन नहीं सकता है कि किसने मारा है, जो तुम्हें बता नहीं सकता है, वो तुम्हारी किस्मतों का हाल तुम्हें कैसे बता देता है? जो तुम्हारी आवाजों को नहीं सुन पाता है, तुम्हारी दुआओं, तुम्हारी फरियादों को कैसे सुन लेता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुरान का अंदाज़े बयान देखिए, बात उनके सामने रखी, अक्ल में उनके बात आई, लेकिन बात आ गई सामने कौम की। इंसान के जब नाक का मसला हो जाता है, मसला दीन का नहीं रह जाता है, तो मुसलमानों में फैली हुई जमातों को देखो, दलाइल सामने होते हैं, मसला हक वाज़े होता है, और साफ लफ्जों में यह कहा जाता है कि भाई दलील तो है, हदीस तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं फला वाला हूँ और मैं अल्लाह अकबर। मसलक को आप फला वाला क्या है, नबी वाला सब है, और नबी का फरमान तुम्हारे सामने है, नबी के फरमान वाला तुम्हें हो जाना चाहिए, और अपनी बात को, अपने मसलक को, अपनी सोच को और अपनी फिक्र को किसके मुताबिक कर लेना चाहिए? दलील के मुताबिक। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौम के लोगों को समझा दिया, लेकिन कौम के लोगों ने क्या किया? कहा इसको करारे वाकई सजा मिलनी ही मिलनी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से भी फारिग होते हैं। अब
ابراہیم अलैहिस्सलाम का मुबाहिसा होता है, मुनाजरा होता है, बादशाह वक्त के सामने होता है। बादशाह वक्त अना वाला गैरी के डंके बजा रहा है, अना रब्बुकुमुल आला है, वो खुदा बनने का, खुदाइयत का जुनून उसे है, अपनी हुकूमत के नशे में चूर है, अपनी ताकत के नशे में, अपने गुरूर में वो डूबा हुआ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ लाए जाते हैं। उसे तो अक्सरियत की फिक्र थी, अपनी खुदाइयत को बचाना था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुनाकशा होता है, वहाँ भी बहस शुरू होती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखो, किस तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हकीमाना जवाब दिया, किस तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मसले में उलझाव नहीं पैदा किया। बात जो काम की थी दो टूक कहा इब्राहीम तुम क्या बखेड़ा कौम के अंदर खड़े हो, कौन है तुम्हारा रब? कहा मेरे रब के बारे में आपको जानकारी चाहिए। रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत, मेरा रब मौत व जिंदगी का क्या है, मालिक। मुफस्सिरीन लिखते हैं इस आयत के ज़िम्न में कि बादशाह ने कहा ये तो मैं भी करता हूं। और कैद से दो लोगों को बुलाया गया जिन पर कत्ल का हुक्म हो चुका था, और उनमें से एक आदमी को कत्ल करवा दिया बादशाह ने, और दूसरे आदमी की जान बख्श दी। कहा देखा इस पर भी कत्ल का फैसला था, इसकी भी गर्दन मारी जाने वाली थी, और मैं भी इंसान को जिंदगी बख्शता हूँ, जिसको चाहूँ मौत दे दूँ और जिसको चाहूँ उसे मौत से बचा दूँ, उसे जिंदगी इनायत कर दूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि अड़ियल है, ये जिद्दी है, ताकत और नशे दौलत के नशे में चूर है, और इसको ढंग से समझाना पड़ेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है तुम रब हो और तुम मौत और जिंदगी देते हो, एक और भी सुनो। फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कितना दो टूक जवाब दे दिया। कहा अच्छा आपकी बात अपनी जगह पर, लेकिन मेरा एक सवाल बाकी रह गया, इसको भी जरा हल कर दो, कौम वालों को समझा दो, लोग हैं बात, ताकि सबके ज़हन दिमाग में उतर जाए। हमारा रब सूरज को पूरब से निकालता है, पश्चिम में गुरूब करता है, तुम रब हो, तुम खुदा बन बैठे हो, तुम्हारे पास बड़ी ताकत है, तो तुम सूरज को पश्चिम से निकालो और पूरब में डुबा करके दिखाओ। और कुरान कह रहा है हक्का बक्का हो गया, वो बिल्कुल उसके पास कोई जवाब नहीं रह गया। अपनी खिफ़त को, अपनी खजालत को, अपनी शर्मिंदगी को छिपाने के लिए शरपसंदी पर उतर आया, कौम की आवाज में आवाज मिलाया, कहा कि जला दो, पकड़ो इसे और लकड़ियां इकट्ठा की जाएं, तौहीद के मतवाले को आग के हवाले कर दिया जाए। मेरे भाई और दोस्तों, आज भी समाज और मुआशरे के अंदर, हमारे मुस्लिम समाज के अंदर ऐसे लोग हैं जहां पर अगर आप दलाइल की रोशनी में तौहीद की हकीकत को आश्गाफ कर दें, वाज़ेह कर दें, बिदात को वाज़ेह कर दें कि ये मामला दीन का नहीं है, ये मामला बिदात की फैक्ट्री से पैदा शुदा है, बिदात की नर्सरी से आया है, ये मोहब्बत रसूल के नाम पर गुलू है और ये दीन का हिस्सा नहीं है बल्कि गुमराही है, तो वहाँ बस लाठी का सहारा लिया जाता है, ताकत का हवाला दिया जाता है, कहा जाता है संभल के रहो, औकात मालूम हो जाएगी, पता चल जाएगा। बल्कि जितनी ताकत होती है लोगों को जेल में बंद कराने की, आपको माली एतबार से नुकसान पहुंचाने की, आपको जिस्मानी एतबार से नुकसान पहुंचाने की, आपके खानदान को, आपके लोगों को परेशान करने की पूरी ताकत, ये अहले बातिल का हमेशा से क्या है, ये शेवा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके हवाले हो रहे हैं और ये इम्तिहान जिंदगी का एक और शुरू हो रहा है। मेरे भाइयों और दोस्तों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखिए, क्या उन्होंने अपने डर के पेश नजर कहीं हमको जला न दे, हक बात कहने से गुरेज किया, जो कहना था उसको कह दिया, उसलूब बड़ा प्यारा रखा। अब जो होना है अल्लाह के फैसले के मुताबिक होना है और उस पर सब्र है, रजा बिल क़ज़ा है, हो हर हाल में राजी, बरज़ा तो मजा देख। अल्लाह की मर्जी क्या है, बंदे मोमिन का यही शेवा होना चाहिए। अल्लाह की मर्जी क्या है, दुनिया वाले नाखुश हैं, दुनिया वाले खुश हैं, इसकी परवाह आपको नहीं होनी चाहिए। अल्लाह आपसे नाराज ना हो जाए, इसकी हमेशा परवाह होनी चाहिए आपको। अल्लाह की मोहब्बत आपको हासिल हो जाए, दुनिया के किसी शख्स की मोहब्बत आपको मिले ना मिले, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत में कमी
واقع نہ ہو جائے، یہی ایک بندے مومن کی کوشش ہونی چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، بات کو مختصر کرتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھا کی جاتی ہیں، آگ لگایا جاتا ہے، لکڑیاں شعلہ زن ہو چکی، اس قدر آگ اس ایک انسان کو جلانے کے لیے جو صرف یہ کہہ رہا ہے، اس کا جرم کیا ہے؟ کہتا ہے اللہ ایک ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے قدرت میں، اپنے اختیارات میں عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، پوجا بھی اسی کی ہونی چاہیے، پرستش بھی اسی کی ہونی چاہیے، یہی اس کا جرم ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی چتا میں آگ لگ جائے، قوم کے لوگ تو منتظر ہی تھے، بادشاہ وقت تو اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے وہ انتظار ہی کر رہا تھا، لیکن مشرک باپ ابراہیم کا باپ آزر بھی لوگوں کے ساتھ انتظار کر رہا تھا کہ توحید پرست ابراہیم کی چتا میں آگ لگ جائے تو اس کے سینے کو سکون حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر! یہ شرک کی غلاظت ہے، گندگی ہے۔ جب انسان اس میں ڈوبتا ہے تو اس کی سوچ، اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے اور وہ ذلت کے کسی راستے پر اور کینہ پروری کی کسی انتہا پر پہنچ جاتا ہے۔ باپ ہو کر کے بیٹے کو جلتا ہوا دیکھے اور اس کی آتما، اس کی روح کو سکون ملے، اس لیے کہ اس کے معبودوں کو، اس کے باپ دادا کے دین کو، اس کے خاندان کے دین کو ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ دلائل کی روشنی میں، حجت کی روشنی میں، نتائج کی روشنی میں، عقل سلیم کی روشنی میں بتا رہے ہیں کہ وہ دین، وہ طریقہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، وہ دن آیا کہ لوگوں نے آگ روشن کی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالا جائے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ روایات تاریخ اور تفسیر کی روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ پوری انسانیت پریشان تھی، جن و انس پریشان تھے، اللہ کی دیگر مخلوقات پریشان تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی عافیت اور ان کی صحت کے لیے اور ان کی سلامتی کے لیے دعا گو تھیں، لیکن یہ وزغ جسے بچھی کہتے ہیں، آپ لوگ چھپکلی کہتے ہیں یا اور کوئی نام دے سکتے ہیں، گرگٹ بھی کہا جاتا ہے، وہ پھونک مار رہا تھا۔ شیطان عقلیں دیتا ہے کہ منجنیق بنایا جائے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر کے ابراہیم علیہ السلام کو دور سے پھینک دیا جائے، اس لیے کہ آگ اتنی شعلہ زن تھی کہ اس کے قریب جانے سے پھینکنے والا بھی آگ میں کیا ہو سکتا تھا؟ جل سکتا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، ابراہیم علیہ السلام کا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے پر کر رہا ہے؟ تفسیری روایات، تاریخی روایات یہاں بتاتی ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو بھی بھیجا۔ اس کا ذکر کسی صحیح حدیث کے اندر، قرآن کے اندر نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے گویا یہ بات بھی کہی جاتی ہے، اللہ عالم اس کے صدق کے بارے میں، کہ فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اگر کہیں تو ہم ہوائیں تیز کر دیں یا بارش برسا دیں اور اس آگ کو بجھا دیں، یا اس آگ کے ذریعہ انہی کی بستیوں کو جلا کر خاک کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آخر ہو کون؟ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اللہ کو میرے بارے میں معلومات ہے، ہم اپنے بندے کی حالت کا پتہ ہے؟ کہا ہاں پتہ ہے۔ کہا جب پتہ ہے تو مرضی اسی کی ہے، اگر اس کی مرضی یہ ہے کہ یہ ابراہیم میرا جل جائے تو مجھے جل جانے میں کوئی پریشانی، اور اگر اللہ کو مجھے بچا لینا ہے، آخری درجے کا امتحان، کہ یہاں تک امتحان ہو رہا ہے، اٹھائے جا رہے ہیں، اب کہیں آواز نہ لگا دے، قوم کے لوگوں میں اپنے موقف سے پیچھے ہٹ رہا ہوں، مجھے چھوڑ دو، میری جان بخش دو۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو اس کی پریشانی نہیں تھی، اپنے آپ کی پریشانی نہیں تھی، حق کی راہ میں جو بھی مشکل آئے، چاہے جل جائیں، چاہے آپ کے ساتھ جو بھی ناروا سلوک کیا جائے، حق بات حق ہے اور اس پر ہمیشہ ثابت قدم رہنا ہے۔ ثبات قدمی دیکھیے، سوجھ بوجھ دیکھیے، بالآخر میرے بھائی اور دوستو اللہ کی مدد آتی ہے اور لوگ پھینک دیتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، آگ تیری خسرت میں نے بنائی ہے کہ تو لوگوں کو جلا دیتی ہے، لیکن آج تو میرے ابراہیم کو نہیں جلائے گی، اور اتنا ٹھنڈا بھی نہیں ہوگی کہ میرے ابراہیم کو تکلیف پہنچ جائے۔ آگ تو آج میرے ابراہیم کے لیے پریشانی کا باعث مت بنے۔ اللہ اکبر! ابراہیم علیہ السلام آگ سے بحفاظت بسلامت نکل آتے ہیں۔ دنیا حیران ہے، پریشان ہے کہ آگ اتنی تیز آگ،
ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا سکے۔ جی ہاں، جو اللہ کے لیے ہو جائے اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے، اللہ پھر غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ابراہیم علیہ السلام آگ سے نجات پانے کے بعد امتحان ختم نہیں ہو گیا، زندگی کی آزمائشیں ختم نہیں ہو گئی، دوسرا امتحان آپ کے سامنے ہے اور وہ ہے ترک وطن، ہجرت۔ ابراہیم علیہ السلام وراثت کو چھوڑ کر کے، خاندان کی جاہ و حشمت کو چھوڑ کر کے، سب کچھ کو چھوڑ کر کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ کہاں جائیں گے؟ جگہ کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ رہنمائی فرمائے گا، انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ قوم کے لوگوں کو دھمکی دیا کہ آگ میں جلانے کی گستاخی کی ہے، ایسی ٹیم بناؤں گا جہاں یہ جا کر کے مختلف شہروں میں بم پھوڑ دیں گے، انسانوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، تمہاری حکومت کی چولیں ہلا دوں گا۔ ایسا کچھ طریقہ ابراہیم علیہ السلام نے ٹکراؤ کی شکل نہیں اپنائی۔ میرے بھائیو اور دوستو، ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر توحید کے لیے یہ زمین سنگلاخ ہو چکی ہے، توحید کا شجر یہاں برابر نہیں ہو پا رہا ہے، تو انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں نکل رہا ہوں یہاں سے، وطن چھوڑ رہا ہوں، یہاں سے وطن کو چھوڑ رہا ہوں۔ میرے بھائیو اور دوستو، وطن کی مٹی میں خوشبو ہوتی ہے، وطن کو چھوڑ کر کے انجانے میں انسان کا جانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ کر کے انسانی تاریخ میں، بشری تاریخ میں سب سے پہلے مہاجر فی سبیل اللہ کے دین کی بلندی کے لیے، ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ تمغہ بھی حاصل کیا کہ سب سے پہلے انسانی تاریخ میں ترک وطن کیا ہے، اس مقصد کے لیے تاکہ اپنے عقیدے کی حفاظت کی جا سکے، تاکہ اللہ کے دین کی صحیح تعلیم لوگوں کو پہنچائی جا سکے۔ روایات تاریخ کی یہ بتاتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے عراق کے شہر اور سے اور ہاران پہنچتے ہیں، وہاں پر اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اور وہاں سے ہوتے ہوئے نابلس جاتے ہیں، نابلس سے ہوتے ہوئے فلسطین آتے ہیں، فلسطین سے ہوتے ہوئے مصر پہنچتے ہیں، اور وہاں پر آپ جانتے ہیں قرآن کا انداز ہے اور قرآن نے تفسیر کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی اہلیہ سارہ تھیں، اور بادشاہ وقت وہاں پر بڑا ظالم تھا، وہ دوسروں کی بیویوں پر گند نگاہ رکھتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر بادشاہ تم سے پوچھے گا تو تم کہنا کہ میں ان کی بہن ہوں، یعنی اسلامی رشتے سے، اس لیے کہ کسی کی بہن پر گویا اس کے ماحول میں یہ چیز رہی ہوگی، بیوی پر گند نگاہ ڈالتا تھا، اور وہاں پر یہ طریقہ رہا ہوگا کہ وہ کسی کی بہن پر بھائی کی موجودگی میں ایسا نہیں کرتا تھا۔ مختصر یہ کہ واقعہ تفصیل طلب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گئے اور بادشاہ نے حرکت کی، ہاتھ شل ہوا، کیا ہوا تفصیلاً، اور اس کے بعد وہاں سے ابراہیم علیہ السلام نکلتے ہیں، ہاجرہ بھی ملتی ہیں۔ وہی بادشاہ جو دین کا دشمن بن گیا تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ کو دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مصر کے اندر ہیں، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو توحید کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن عمر ڈھل چکی ہے، جوانی کی ہڈیاں چٹک چکی ہیں، ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے کوئی وارث ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، بڑھاپے میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، مولا وراثت نبوت کا کوئی ذمہ دار خاندان میں پیدا کر دے، مولا کوئی ایسی اولاد دے دے جو آگے چل کر کے صحیح معنی میں توحید کی دعوت کو، اس ذمہ داری کو صحیح معنی میں اٹھا سکے۔ میرے بھائیوں، میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں بھی اولاد جب طلب کی تو کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا۔ اولاد دینے کا ڈیپو کس کے پاس ہے؟ ناڑے صاحب بابا کے پاس، یا اجمیری کی درگاہ میں، یا فلاں کے پاس، ہجیری کی درگاہ میں، یا فلاں چوکھٹ پر؟ میرے بھائی اور دوستو، انبیاء کی تعلیم یہ بتا رہی ہے کہ مشکل کے وقت مانگی جائے اگر دعا، پکارا جائے تو کس کو؟ اور مشکلات کو حل کرنے والا، قسمت کو بنانے والا، بیٹا اور بیٹی دینے والا، اولاد میں برکت دینے والا، روزی میں برکت دینے والا، صحت اور بیماری کا مالک کون ہے؟ جو ساتویں آسمان پر رب ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اسماعیل کی شکل میں بڑھاپے کی لاٹھی، خزاں رسیدہ چمن میں شگفتہ پھول عطا فرمایا۔ میرے بھائی اور دوستو، ذرا آپ سنجیدگی کے ساتھ مسئلے پر غور کریں، دیکھیں
کہ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ننھے اسماعیل کی شکل میں لاٹھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا، اور ادھر دوسری آزمائش ان کے سامنے شروع ہو گئی۔ حکم ہو رہا ہے کہ ابراہیم یہاں سے نکلو، معمار حرم بننا ہے تمہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر کرنی ہے تمہیں، وہاں آباد کرنا ہے اس سنگلاخ وادی کو جو وادی غیر ذی زرع ہے، جہاں پر پرندہ بھی پر نہیں مارتا ہے، جہاں پر انسانی زندگی گزارنے کے لیے نہ تو ہرا دانہ ہے، نہ تو ہرے درخت ہیں، نہ پینے کے لیے پانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ قافلہ جو توحید پرستوں کا قافلہ تھا، چھوٹا سا قافلہ، ننھے اسماعیل ہیں، بیوی ہاجرہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، ساتھ میں ستو ہوگا، کھجور رہے ہوں گے، چند لیٹر پانی رہے ہوں گے، ان سب کو اٹھا کر کے ابراہیم علیہ السلام اس ریتیلی سرزمین کو پار کرتے ہوئے توحید کا یہ قافلہ رواں دواں۔ میرے بھائیوں، آج بھی اس جگہ جہاں آپ عرض حرم جسے کہتے ہیں، جسے کوہ صفا آپ نام دیتے ہیں، جہاں جانے کے بعد آپ کے دل کی دنیا بالکل روشن ہو جاتی ہے، وہ زمین چمکتی ہوئی جہاں آج پھلوں کی روزی موجود ہے، جو بجلیوں اور قمقموں سے مزین ہے، جہاں پر فلک بوس عمارتیں قائم ہیں۔ آپ یہ بتائیے، ایک لگژری گاڑیوں سے آپ جاتے ہیں، 14 گھنٹے کا، 12 گھنٹے کا، 10 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد تو حالت دیگر کیوں ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام عرب کی اس تپتی ہوئی ریگستان کو کیسے عبور کیا ہوگا، پتہ بھی نہیں تھا جانا کدھر ہے، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، اس لیے کہ مرضی اللہ کی تھی۔ موت آ جاتی ہے راستے میں تو آنے دو، پریشانیاں آتی ہیں تو آنے دو، کہاں اسٹاپ ہوگا، کہاں کھانا کھائیں گے، کن مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ابراہیم خلیل اللہ نے یہ سفر طے کیا تھا۔ اس زمانے میں راستے نہیں تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی پاس ہوتے ہیں اور جاتے ہیں، تھکے تھکائے پہنچتے ہیں کوہ صفا کے دامن میں۔ تھکا ہوا یہ قافلہ آرام کے لیے اترتا ہے، لیکن زندگی کا امتحان ابراہیم علیہ السلام کی ختم نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں اپنے بیٹے اسماعیل کو، اپنی بیوی وفا شعار بیوی ہاجرہ کو چھوڑنے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ یہیں ان کو چھوڑ دیجئے، اب چلیے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے فلسطین کی طرف۔ اللہ اکبر! آج بھی ہم لوگ اپنے بال بچوں کو مضبوط ہاتھوں میں، بہترین گھروں میں چھوڑنے کے بعد 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، جب ہم رزق کی تلاش میں اپنے بچوں کا مستقبل روشن ہو جائے، اپنا مستقبل روشن ہو جائے، حلال روزی اپنے گھر خاندان، اپنے ماں باپ کو فراہم کر سکیں، جب ایئرپورٹ پر آتے ہیں، جہاز میں بیٹھتے ہیں تو دماغ ٹھکانے ہو جاتا ہے، ہوش گم ہوتے ہیں، جبکہ انسان یہ جانتا ہے کہ میرے بچوں کو اپنے ماں باپ کے پاس چھوڑا ہے، جہاں پر خاندان ہے، جہاں پر پریوار ہے، جہاں پر نگرانی کرنے والے لوگ ہیں، لوگ تڑپ اٹھتے ہیں، خون کے آنسو روتے ہیں، دل کانپتا ہے، اندیشے اور طوفان ہوتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنی بیوی ہاجرہ، بڑھاپے کی لاٹھی اسماعیل، ننھے اسماعیل کو چھوڑ دیا، اللہ کا حکم چل پڑتے ہیں۔ تاریخی روایات ہیں، ابن کثیر وغیرہ ذکر کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب چلنے لگے تو ہاجرہ نے پوچھا تھا کہ آخر میرے سرتاج میری فکر نہ ہو، لیکن یہ ننھا اسماعیل، یہ شیرخوار بچہ آخر کن کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہا اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا جو حکم ہے، وہ بھی وفا شعار بیوی تھیں، وہ مسائل سمجھتی تھیں کہ جس رب نے میرے شوہر کو، میرے سرتاج کو آگ سے محفوظ نکال لیا ہے، وہ رب ان سنگلاخ وادیوں میں ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کہا اگر حکم اللہ کا ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے، آپ کو جہاں اللہ نے حکم دیا ہے آپ چلے جائیں۔ اور قرآن کا انداز بیان دیکھیے، روایات تاریخ یہ بتاتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اسی راستے پر نکلے جو مقام جیہون بولا جاتا ہے، جہاں پر قبرستان مکہ کا ہے، اور وہاں جب پہاڑی کے دامن میں گئے، وہاں جب پہنچے جہاں سے بیوی اور بچہ نظر نہیں آتا، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، دعا کیا ہے کہ تیرے گھر کے پاس اپنی اولاد کو بسا رہا ہوں، کس لیے؟ تاکہ وہ نمازی بنے۔ یہی ایک مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے، یہی ایک مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ جب سفر کرے کہیں باہر کا تو اپنی اولاد کے لیے غائبانے میں جب آئے تو وہ یہ دعا کرے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے، میرا بیٹا فلاں بن جائے،
لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے بھائیوں یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ مولا غائبانے میں ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مولا انہیں دین پر چلا، مولا انہیں استقامت عطا فرما، اے اللہ تو انہیں توحید کی صحیح تعلیم دے، اے اللہ انہیں توحید کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ یہ نبی کی سنت ہے میرے بھائیوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے میرے بھائیوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی وہ دعا کس طرح قبول ہوئی؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کہ مولا اللہ اکبر، اس زمانے میں کوئی کہے کہ اے اللہ انہیں پھلوں کی دولت دے، اے اللہ ان کی نسل میں برکت دے، یہاں جو آبادی پھیلے، یہاں جو لوگ بسیں انہیں پھلوں کی دولت ملے، وہاں پر ایک درخت کا پودا اگانا اس زمانے میں کار دارت۔ قرآن مجید خود کہتا ہے وادی غیر ذی زرع، ایسی زمین جو بنجر ہو، ایسی زمین جو باج ہو، اس میں اللہ کے خلیل نے اپنے بچوں کو چھوڑا تھا، مقصد اللہ کے گھر کو آباد کریں۔ افسوس کی بات ہے آج مسلمان مسجد کے دکان کو لیتا ہے کرائے پر اور وہاں سی ڈی چلاتا ہے کس چیز کی؟ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے، اپنے حال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں، بات لمبی ہو رہی ہے، وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، اور میں چہروں کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ شاید اتھل پتھل ہونے لگا ہے۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے میرے بھائیوں اور دوستوں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ زمانہ لمبا گزرتا ہے۔ اس بیچ میں ابراہیم علیہ السلام کا فلسطین سے آنا اور جانا کئی بار ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں اللہ کے حکم پر، اللہ کے بھروسے پر، تو اللہ نے آپ کے بچوں کو ضائع نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے ان کے پاس نہ تو اس زمانے میں کوئی گاڑی تھی کہ 2-4 کنٹل سامان لائے ہوں گے کھانے پینے کا، یا پانی نہیں تھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام چند ہی دنوں میں پانی جو توشے کی شکل میں تھا، کھجوریں جو تھی ختم ہو گئی، ماں کی چھاتی کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہوگا، ننھے اسماعیل کہیں دم نہ توڑ دیں۔ حاجرہ پریشان تھیں، انہیں اس بات کی فکر کم تھی کہ میری جان چلی جائے، لیکن میرا جینا اس لیے ہے کہ میری اولاد، میرا یہ معصوم زندہ رہے۔ اللہ اکبر۔ کس سیختگی کے عالم میں اور کس بے ساختگی کے عالم میں حضرت حاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی تھی تاکہ کہیں کوئی مل جائے جانے والا قافلہ، شاید کوئی سراغ مل جائے، کہیں پانی کا کوئی وجود مل جائے جس سے زندگی آسان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی محبوب بندی کی یادہ اللہ کو کتنی پسند آ گئی کہ آج حج کے اعمال میں سے ہے، ایک شخص جب جاتا ہے طواف کے بعد سعی کر رہا ہوتا ہے تو میلین زرین میں دوڑ لگاتا ہے، وہی جذبہ رکھ کر کے کہ مولا رحمت کے چند چھینٹے ہمارے جیب و دامن میں آ جائیں، ہمارے حصے میں بھی آ جائیں، وہی وجدانی کیفیت آپ کو پیدا کرنی چاہیے۔ عمل ایک عورت کا تھا، لیکن اللہ کی نگاہ میں دوڑ بھی اتنا محبوب ہو گئی کہ آپ نے دیکھا کہ وہ حج کا عمل بن گیا۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ ذرا بتائیں کہ پتھر طاقتور ہے یا ننھے اسماعیل کی ایڑیاں؟ امتحان جب انسان مضبوطی کے ساتھ، ثبات قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جب جم جاتا ہے تو بالآخر جب یہ آزمائش کی گھڑی مکمل ہو جاتی ہے تو ننھی ایڑیوں سے اسماعیل کے زمزم جڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آزمائش پوری ہو گئی ماں کی بھی، اور آزمائش پوری ہو گئی باپ کی بھی، اور امتحان میں پورے اترتے ہیں، اور زندگی کو بچانا مقصود ہے اللہ کو، اس لیے کہ اس نبی کی اولاد کو آگے چل کر کے مسند نبوت پر بیٹھنا ہے، اپنے باپ نبی کے دین کو آگے بڑھانا ہے، توحید کی دعوت کو آگے بڑھانا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے آتے ہیں، کئی بار آتے ہیں، حرم کی تعمیر ہوتی ہے، حرم کو آباد کیا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بالآخر اس امتحان سے دوچار کیے جاتے ہیں، جو امتحان انسانی تاریخ میں نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا گیا اور نہ اس کے بعد کبھی دیکھا گیا۔ ایسا امتحان جس کے بارے میں قرآن مجید خود کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ اے ابراہیم یہ تو کھلا ہوا سخت امتحان تھا، ایسا امتحان جہاں انسان کیا انبیاء بھی پریشان ہو جائیں اور ان کے قدم بھی ڈگمگاتے ہوئے نظر آئے۔ میرے بھائی اور دوستو، ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں فلسطین سے عرصہ گزار کر کے، وہاں دعوت دین میں، دین حنیف کی دعوت میں۔ آپ یہ بتائیے کہ ایک باپ تشریف لائے، سالوں کے بعد اس کے ماں کے جذبات کیا ہوں گے، اس کے بیٹے کے جذبات کیا ہوں گے، لیکن وہی باپ رات کو سونے کے بعد صبح اٹھتا ہے اور اگر بیٹے سے یہ کہتا ہے میرے لال انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے لال
میں نے تو آج خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ہی اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کتنا شاٹ لگ جانے والی بات ہے، لیکن ادب دیکھیے، یہاں بھی سیرت ابراہیم کو آپ پڑھیے، اپنی عبادتوں کو، اپنی زندگی کو، اپنے اخلاق کو، اپنے عادات کو، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو، اپنی دعوت کو، اپنے زندگی کے ہر معاملے کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے مزین کرنے کی کوشش کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو یوں نہیں پکڑا کہ لے جا کر کے اس کو ذبح کر دوں، بلکہ ادب دیکھیے، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے لال جوان ہوں تم، پختگی عمر ہے تمہارے یہاں، میں نبی ہوں، تمہیں اس کا بھی اندازہ ہے، پتہ ہے، تمہارا باپ نبی ہے، نبی کا خواب نبوت کا حصہ ہے، کوئی اور شیخ چلی خواب دیکھیں اور اس کو بیان کریں اور اس کی بنیاد پر کسی کو چور، کسی کو ڈاکو بتائیں، کسی کو جنت کی خوشخبری دیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، خواب یہ نبوت کا حصہ ہے، نبی کا خواب یہ نبوت کا حصہ ہے، عام فرد بشر کا خواب ہے، اس کی بنیاد پر کوئی شرعی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ ہاں، اچھے لوگ خواب دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ بات فرمائی ہے، لم تبقى من النبوة إلا البشارات، فقال الصحابہ وما البشارات یا رسول اللہ، فقال الرؤيا الصالحة، کہ نبوت اب نہیں باقی ہے، لیکن نبوت کا ایک حصہ باقی ہے اور وہ بشارات ہیں۔ صحابہ نے جب اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول بشارات کیا چیز ہیں، تو کہا سچے خواب۔ تو سچا خواب ایک نیک انسان دیکھ سکتا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ اپنے لیے گائیڈ لائن متعین کر سکتا ہے کہ مجھے فلاں گناہ چھوڑ دینا چاہیے، یا ہماری زندگی میں گناہ زیادہ بڑھ رہا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر کسی کو سزا دلا دے، اس کی بنیاد پر کوئی حکم لگا دے کہ فلاں جنتی ہے فلاں جہنمی ہے، جس طرح کے بعض لوگ اور بعض تنظیمیں یا بعض افراد دینی اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بات کہیں اور نہ نکل جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، تمہاری اس سلسلے میں رائے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ آج کا بیٹا ہوتا تو کہتا جب بچپنا تھا، جب مجھے تمہاری ضرورت تھی، میرے ماں کو تمہاری ضرورت تھی، کما کر کے تمہیں کھلانا تھا، تو تب تو تم جو ہے گشت لگا رہے تھے، ادھر سے ادھر دین کے نام پر پتہ نہیں کہاں کہاں ٹھیکے لگا کر چنے لگا رہے تھے اور نامعلوم کہاں کہاں پروگرام بنا رہے تھے۔ آج جب کسی طرح سے زندگی بچ گئی ہے، میری ماں نے مجھے پال دیا ہے، اب میرا گلا کاٹ کر کے اللہ کی قربت لینا چاہتے ہو؟ نہیں میرے بھائیوں، باپ میں بیٹے کی سوچ میں یکسانیت تھی، اس لیے کہ دونوں کو باپ نبی تھا اور بیٹا آگے چل کر کے مسند نبوت پر فائز ہونے والا تھا۔ یہ فیضان نظر تھی یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائی کس نے اسماعیل کو؟ آداب فرزندی، یہ ہاجرہ کی تعلیم تھی، ہاجرہ کی تربیت تھی۔ جی ہاں، ماں فاطمہ ہوگی، ماں ہاجرہ ہوگی، ماں فاطمہ ہوگی تو بیٹا حسن و حسین جیسا بہادر ہوگا، ماں ہاجرہ ہوگی تو بیٹا اسماعیل جیسا شجاعت پسند جوان مرد ہوگا، باپ کا مطیع اور فرما بردار ہوگا، اور ماں اگر فلاں نام کی فلاں ہوگی تو بیٹا فلاں اور فلاں ہوگا، جسے آپ خوب سمجھتے ہیں۔ آگے بڑھیے، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کے سامنے مسئلہ پیش کیا تو اسماعیل علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ کہا افعل ما تؤمر ستجدنی من الصابرین، کہ ابا حضور آپ نبی ہیں، نبیوں کا خواب وہی کا حصہ ہے، اگر بات آپ کی ہوتی، معاملہ آپ کا ذاتی ہوتا تو وہاں رائے دینے کی بات، سوچ اور فکر اور مشورے کی بات ہوتی۔ اب وہ جب یہ حکم خدا کا ہے تو حکم خدا میں، اس کی تعمیل میں دیری کیسی؟ چل پڑتا ہے باپ، خون کی بیتاب پیاسی چھری کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، اور بیٹا چل پڑتا ہے رضا الہی کی تعمیل میں اپنے آپ کو ذبح کروانے کے لیے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق کسی معذرت کے ساتھ کسی قصائی خاندان سے تھا؟ کوئی سخت جلاد قسم کے باپ تھے؟ ان کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے اواہ منیب، وہ اتنے نرم دل تھے کہ قوم لوط جیسی بے حیا قوم پر عذاب آنے کی دھمکی ملتی ہے تو ان فرشتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سفارش کرنے لگتے ہیں کہ وہاں تو میرا بھتیجا لوط ہے، دعوت کا کام ہو رہا ہے، اس بستی کو اتنا بری طرح سے اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا، ارے تم عذاب وہاں ڈال دو گے، ایسا کرو ایسا کرو۔ ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کے عذاب کو ٹال دیا جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، وہی باپ
اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر دے گا؟ دراصل اس محبت کو ذبح کرنا تھا جو اللہ اور بیٹے کی محبت کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ عام طور سے انسان گناہ کے کام، حرام کی کمائی، نہ معلوم کتنے گورکھ دھندے، بچوں کی خوشی کے لیے، بیٹوں کی خوشی کے لیے، بیوی کی خوشی کے لیے وہ نہیں چاہتا ہے کرنا، وہ عام حالات میں وہ گناہ نہیں کرتا، لیکن بیوی کا پریشر ہے، بیٹے کا مطالبہ ہے، بیٹے کی خواہش ہے، باپ وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہی سخت امتحان لے کر کے یہ جانچنا چاہتا تھا کہ میری محبت کا دعویٰ جو تم ناہب کر رہے ہو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ابراہیم تم کہتے ہو میری نماز، میری قربانی، میرا چڑھاوا، میری زندگی، میرا مرنا، میرا جینا کائناتی نظام کو دیکھ کر، دنیاوی دستور کو دیکھ کر، عقل سلیم کے ذریعہ، فطری سوچ بوجھ کے ذریعہ، اس معاشرے میں، اس سماج میں جو شرک کا معاشرہ تھا، تم نے ان سب سے بچ کر کے یہ اعلان کیا تھا کہ تم حنیفاً مسلمہ یکسو ہو کر کے، سب سے کٹ کر کے میرے ہو چکے ہو، سب کی محبت کو تم نے ترک کر کے ہماری محبت کو کا راستہ اپنایا ہے، تو کیا تم بیٹے کی محبت کی قربانی دے سکتے ہو؟ تم اپنے بیٹے کو ہمارے راستے میں قربان کر سکتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نبی کے ہاتھوں بیٹے کا خون کروا کر کے تاریخ انسانیت میں جلاد باپ کا نام نہیں دلوانا تھا، اسی محبت کو ذبح کروانا تھا۔ بیٹا چل پڑا ہے ذبح ہونے کے لیے، باپ چل پڑا ہے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، خون کی بیتاب چھری ہاتھوں میں ہے، اور آپ جانتے ہیں روایات تاریخ یہ بتاتی ہیں کہ مینا کے وادی میں جب جاتے ہیں، شیطان کیا دنیا حیرت کا نظارہ بن کر کے دیکھ رہی ہے، شیطان سمجھداری کے عالم میں روایتی تاریخ یہ بتاتی ہیں کہ معقول انسان، شریف انسان کی شکل میں آتا ہے، ہاجرہ کو ورغلاتا ہے، جانتی ہو معصوم نونہال کو جس کو تو نے خون جگر دے کر کے پالا ہے، چھاتی سے خون پلایا ہے، راتوں کی نیند کو قربان کیا ہے، پوری جوانی کو ڈھلا دیا ہے اس کو سنوارنے میں، اس کو لے کر کے تمہارے سرتاج کہاں گئے ہیں معلوم ہے، اس کو قربان کرنے کے لیے بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھو گی، اس کو دھتکار دیتی ہیں اور پیچھا کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، پیچھا کرتا ہے اسماعیل علیہ السلام کا، ان کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ بنی آدم کا دشمن ہے یہ شیطان، ہمیشہ اچھی شکلوں میں آتا ہے، گناہ کو مزین کر کے آتا ہے، اور اس میں لذت پیدا کر کے انسانوں سے گناہ کر کے انہیں بھی جہنم کا حصہ بنا دینا چاہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی، اسماعیل علیہ السلام کو بھی اس نے بھٹکانے کی کوشش کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے اسے کنکری مار دی۔ آج وہ محبوبانہ عمل جو ابراہیم اور اسماعیل کا تھا حج کا عمل بن گیا۔ آج جب ایک انسان کنکری مار رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر، سب طاقتوں سے بڑا، سارے بادشاہوں سے بڑا، دنیا کی ساری خدائی سے بڑا کون ہے، کون خدا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو وہ کنکری میرے بھائیوں، نہ وہاں کوئی شیطان ہے، نہ وہاں کوئی اور چیز ہے، وہاں ایک پتھر ہے، بس وہ عمل کا اظہار ہے، اسی عہد کی تجدید ہے کہ مولا زندگی کے جس معاملے میں بھی، جس وقت بھی نفس کا شیطان گناہ کی طرف ہمیں دعوت دے گا، ابراہیم اور اسماعیل بن کر کے اس شیطان کو ہم بھی کنکری مار دیں گے۔ غلامی تیری نہیں چلے گی، غلامی ہم کریں گے تو رب کی ہوگی، مرضی چلے گی تو مولا کی چلے گی، محبت اگر ہمارے سامنے ہے تو اللہ کی محبت رہے گی، ہم تیری سننے والے نہیں ہیں۔ آج اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا عمل بنا دیا۔ قرآن فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، آستین چڑھا لی، بیٹے کو لٹا دیا۔ کیسے لٹایا؟ روایات تاریخ کیا کہتی ہیں وہ لمبی داستان علماء بیان کرتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، لیکن آپ دیکھیے فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے جو ہم نے کہا تھا وہ پورا کر دیا۔ بیٹے کو کے گردن پر خون کی بیتاب چھری کو، پیاسی چھری کو رکھ کر کے تو نے اس محبت کو بھی ذبح کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں فدیناہ بذبح عظیم، وہاں میڈھا ذبح، بیٹا صحیح سلامت ہے، وہ محبت ذبح ہو چکی ہے۔ جو محبت اللہ کے راستے میں حائل ہو جاتی ہے اور اللہ کی محبت کو دور کر دیتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ایک مسلمان قربانی دیتا ہے تو یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی یہ سنت ہے، یہ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ ایک معمولی جانور آپ جب ذبح کر رہے ہوتے ہیں، آپ خون کی چھری کو، پیاسی چھری کو جب جانور کے گردن پہ رکھتے ہیں تو آپ کے ہاں بھی وہی ابراہیمی حوصلہ ہونا چاہیے کہ مولا ایک معمولی سا دمبا،
معمولی سا جانور جس کو بھی ذبح کر رہا ہوں، اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، جس کے ذریعہ سے ہم خود کھائیں گے، ہمارے گھر کے لوگ کھائیں گے، غریبوں کے گھر خوشیوں کی سوغات بھیجیں گے، لیکن مولا اگر تیرے دین پر، تیرے دین کے ماننے والوں پر کوئی ضرورت پڑ گئی، کوئی وقت آ گیا، تو صدیق بن کر کے اپنی پوری جائیداد راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہی ابراہیم کی سیرت بتا رہی ہے۔ مولا اگر تیرے دین پر، تیرے دین کے ماننے والوں پر کوئی برا دن آتا ہے، تیرے دین پر لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، حملہ ہوتا ہے، تو عمر فاروق کی طرح شمشیر برہ لے کر کے، خالد بن ولید کی تلوار بن کر کے مولا اس کے اور اس کی زندگی کے درمیان خلیج پیدا کر دوں گا۔ یہی جذبہ اگر ہے تو پھر ابراہیمی سنت، ابراہیمی سیرت ہمارے اندر زندہ ہو جائے گی۔ ہم نے وقت شاید آپ کا زیادہ لے لیا، گھڑی بہت دیر سے رکھی ہوئی ہے، میں معذرت خواہ ہوں منتظمین کا، اور شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ نے ہماری باتوں کو سنا۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمارے دلوں کے اندر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت جاگزی کر دے۔ الہ العالمین ہمیں ان کی سیرت کو، ان پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔